اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے. آپ کی وہاں باری تھی تو اچانک آپ رات میں اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور جا کر وہاں پہ مدفون مرحومین کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. جب حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے بستر کو خالی دیکھا، آپ کو نہیں پایا، تو آپ باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ میری باری میں کسی اور زوجہ کے پاس آج تشریف لے گئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اندیشہ کرتی ہو کہ اللہ کا رسول باری کے سلسلے میں خیانت سے کام لے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ابن آدم کی جو اولاد ہے، آدم کی جو اولاد ہے، ان میں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جتنے کہ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں اس رات بخشش کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اور ایک منادی ندا لگاتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ندا لگائی جاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی سے پریشان اس کو میں حلال روزی دوں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں. غروب آفتاب سے لے کر طلوع شمس تک، مغرب سے لے کر فجر تک اس رات یہ اعلان ہوتے رہتا ہے. جب حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات آپ علیہ السلام نے بتائی کہ یہ شب مغفرت ہے، یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالی فرشتوں کو اگلے سال تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کس کو کتنی روزی ملے گی اور کون دنیا سے اٹھائے جائیں گے، ان کی فہرست لوح محفوظ سے جس لوح اور جس تقدیر اور سلیٹ پر تقدیریں لکھی گئی ہیں وہاں سے اٹھا کر ایک سال کی ذمہ داری فرشتوں کے ذمے میں اللہ تعالیٰ سونپتے ہیں. ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے. تقدیر جو لکھی گئی وہ دنیا بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے. اس رات جو ہوتا ہے وہ جو لکھی جا چکی ہے اس میں سے ایک سال کا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک سال کا کوٹھا، وہ فرشتوں کے حوالے کیا جائے. جو چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے اسی میں سے لے کر فرشتوں کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ ایک سال کی گویا ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ سال ہمیں اتنے کام کرنے. پھر جب سال ختم ہو جاتا ہے پھر اگلے سال تک جو ہونے والا ہے اللہ رب العزت لوح محفوظ سے اٹھا کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ رات. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی ہمیں خوشخبری دیتے ہیں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے
بالوں کی تعداد کے برابر اس رات بخشش کی جاتی ہے لوگوں کی۔ بنو کلب یہ بکریوں کے پالنے میں بہت مشہور قبیلہ تھا، جن کے پاس تمام قبیلوں سے زیادہ اس قبیلے والوں کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ گویا ان کا پیشہ اور ان کی تجارت یہی تھی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے کثرت کو بتلانے کے لیے اس طرح کی مثال ارشاد فرمائی، اور آپ علیہ السلام اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی کہ اس رات بھی، جس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع شمس تک اللہ کی طرف سے ندا لگائی جا رہی ہے، اس رات بھی کچھ لوگ محروم القسمت ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے بعض روایت میں دونوں کے تعلق سے، بعض روایتوں میں 6 کے تعلق سے، یا مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جن حضرات کی بخشش نہیں ہوتی وہ کل 6 لوگ ہوتے ہیں، 6 گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ 6 لوگ اگر اس رات بھی توبہ نہیں کرتے اور اگلے دن سے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، صرف دعا کرتے ہیں، تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ صرف تمنا رکھتے ہیں تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ خلاصہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر بڑے گناہ کا عادی شخص، کبیرہ گناہ کا عادی، ایک ہے کبھی کبھار کسی سے کبیرہ گناہ کا صادر ہو جانا، یہ الگ بات ہے، توبہ سے وہ معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ زندگی گزارنے میں وہ پہلے کی طرح لگ جاتا ہے۔ ایک ہے مسلسل ہر دن ہر روز کبیرہ گناہ کو کرتے رہنا اور اس کا عادی ہو جانا، جسے شراب پینے والا شخص اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، ہر دن اس کو جب تک وہ شراب نہ پیے چین نہیں آتا، صحت اس کو درست نہیں معلوم ہوتی، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، اس کی فکر ختم نہیں ہوتی، ایسا گناہ گار جو کسی کبیرہ گناہ کا عادی ہو چکا ہے اور اس رات وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور اگلی زندگی میں اس کو چھوڑنے کا پختہ عزم اور ارادہ نہیں کرتا، تو پھر وہ آج محروم ہے، وہ اللہ کی آج رحمت سے محروم ہے، بخشش سے محروم ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس رات کی برکتوں سے وہ محروم ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہلے نمبر پر جس آدمی کی نشاندہی کی، جس گناہگار کی نشاندہی کی، وہ ہے مشرک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا لمشرک، مشرک کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم اس گناہ میں شریک ہیں؟ ہر مسلمان کو، مرد اور عورت کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میں مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرما دیا قرآن پاک میں، سب گناہگاروں کی بخشش کروں گا سوائے مشرک کے، مشرک کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ مشرک کے حق میں اگر نبی بھی دعا کرے تب بھی میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا، جو بڑے نبی، جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق کے معنی دوست، اور خلیل کے معنی جسے ہم عام اردو میں کہتے ہیں جگری دوست، بہت ہی زیادہ تعلق رکھنے والا، بہت زیادہ عزیز۔ ایسے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے نبی، ابو الانبیاء، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے باپ، اپنے باپ مشرک آزر کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں منع فرماتے ہیں کہ دعا مت کرو، کیونکہ میرے پاس یہ فیصلہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ نبی کا باپ
باپ نبی کے باپ کے حق میں اگر نبی دعا کرے، اگر وہ باپ مشرک ہے تو پھر اللہ کے پاس اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے صاف برات کا اعلان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشش نہیں کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے حق میں سفارش نہیں کروں گا، شفاعت نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول سے یہ فیصلہ ہے۔ اب اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم اس گناہ میں جانے انجانے میں بغیر کسی سوچ و بچار کے داخل تو نہیں ہو رہے ہیں، اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ شرک کہا جاتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو، چاہے انسان ہو یا کائنات کی کوئی دوسری چیز ہو، اللہ کے برابر کر دینا۔ مثال کے طور پر اللہ بھی نفع دینے والے ہیں، فلاں مخلوق بھی نفع دینے والے ہیں۔ اللہ بھی نقصان سے بچانے والے ہیں، فلاں مخلوق بھی نقصان سے بچانے والی ہے۔ اللہ بھی صحت دینے والے ہیں، فلاں مخلوق بھی صحت دینے والی ہے۔ اللہ بھی اولاد دینے والے ہیں، فلاں مخلوق بھی اولاد، فلاں سے بھی اولاد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، فلاں مخلوق سے بھی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کے صفات ہیں۔ قرآن مجید کی شروع میں، سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ کے جتنے نام ہیں، 99 نام، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ صفات میں ہم کسی مخلوق کو شریک کر دیتے ہیں تو پھر وہ مسلمان آدمی باقی نہیں رہتا، وہ مشرک کہلاتا ہے۔ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے کسی صفت میں۔ یہ اللہ کو بہت بڑی ناراض کرنے والی بات ہے۔ چاہے ہم جس مخلوق کو اللہ کی کسی صفت یا اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہوں، وہ مخلوق کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ نبی بھی کیوں نہ ہو، ہم ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں کر سکتے۔ کسی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کو ہم اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں کر سکتے۔ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا کہ دیکھ، اولیاء اللہ سے تجھے دین ملا، لہذا تو اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک نہیں ٹھہراتا، لہذا شریک ٹھہراتا۔ یہ جہالت ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک غیر آدمی میرے ہاتھ کا اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دین انبیاء سے ملا، اولیاء اللہ سے ملا، صحابہ سے ملا، دین کے بڑے بڑے اکابر سے ہمیں اسلام ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہمیں ان کے لیے احسان ثواب کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے صفات میں انہیں شریک کر دیں، انہیں ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھیں، ان سے مانگیں، ان سے براہ راست مانگیں، اور اللہ کی کسی مخلوق میں انہیں شریک کر دیں۔ یہ جانے انجانے میں اس طرح کی غلطی مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ آج مسلمان ایک مورتی وہ ہے جس کی شکل بنی ہوئی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، اور اس سے کہیں کہ اس سے مانگ، اس سے سوال کر، روزی مانگ، اولاد مانگ، اپنی مصیبت کو دور کر، کاروبار میں ترقی کا سوال کر، تو کوئی مسلمان، ہر مسلمان کہے گا کہ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول پر میں نے ایمان لایا ہے، میں اس مورتی کے سامنے اپنا ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ بلکہ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلے گا، لیکن اس کی زندگی کا عمل کیا ہے؟ بغیر تراشی ہوئی مورتی سے وہ نفع نقصان کا عقیدہ اپنے آپ میں بنا لیا ہے۔ اس کی مثال
ہمارے پیچھے ہی ہے، لمبا اردو اس کی مثال ہے، اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے لیکن وہ خدا بن بیٹھا ہے، ہرا کلر کرنے سے وہ خدا بن جاتا ہے، جہالت ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص جس کی بخشش نہیں ہوگی، مشاحن، کینہ پرور۔ کینہ پرور کس کو کہتے ہیں؟ کینہ یعنی مسلمان کے تعلق سے دل میں دشمنی، حسد اور بغض و عداوت رکھنے والا، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے تو تم ضرور کرو کہ تم اپنے شب و روز اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے ذرا برابر کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی حسد، کوئی ذرا برابر بغض نہ ہو۔ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کینے سے جو اپنے دل کو صاف اور پاک رکھتا ہے، ہر مسلمان کے تعلق سے ہر مسلمان کا دل صاف اور شفاف ہو، اگرچہ کہ وہ مسلمان اس کو تکلیف دیا ہو، نقصان پہنچایا ہو، اسے جتنا چاہے اسے ستایا ہو، پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اور جو اس طرح اپنے دل کو صاف و شفاف رکھتا ہے، اس کی برائی کو اس نے ظن میں بدلتا ہے کہ اس نے برائی اس لیے کی ہوگی، ایسا اس سے پریشانی لاحق ہوئی ہوگی، اس طرح وہ اچھے گمان کے ساتھ شیطان کی طرف سے اس مسلمان کے تعلق سے آنے والے وسوسوں کو دور کر کے اپنے دل کو صاف و شفاف رکھتا ہے، تو اس کی اس رات بخشش ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بہت ضروری ہے، مسلمانوں سے محبت رکھنا، اہل اسلام سے محبت رکھنا اسلام سے محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمانوں سے محبت ہے اور محبت نہیں ہے اور اسلام سے محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے جتنے لوگ تعلق، جتنی ہستیاں تعلق رکھنے والی ہیں، اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ولی، صحابی، عالم، حافظ، قاری اور مکتب پڑھانے والا، کوئی مولوی صاحب، اور اسی طرح دیندار شخص، ہر اچھا پکا مسلمان جو اس کلمے کا اقرار کرنے والا ہے، معبودان باطلہ کی نفی کرنے والا ہے، ہر مسلمان کے تعلق سے دل میں محبت اور اس کے تعلق سے دل صاف اور شفاف رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، اسلام میں مسلمان ہوں، لیکن فلاں مسلمان سے مجھے نفرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مسلمان سے نفرت نہیں، اسلام سے نفرت ہے۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی تو مسلمان کی نفرت دل میں نہیں آتی۔ اگر اسلام سے حقیقی معنی میں محبت ہوتی تو مسلمان کی غلطیوں کی تعویل کی جاتی، اس نے ظن میں اس کو بدلا جاتا اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کو دور کیا جاتا۔ تو اس کی بھی کینہ پرور کی مشاحن کی آج بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص جس کی بخشش نہیں ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مدمن خمر، جو شراب میں ہمیشہ لت پت رہتا ہے، مست رہتا ہے، ہر دن شراب کا عادی بن چکا ہے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ سامعین حضرات میں تو اس عادی کی کوئی مبتلا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اس لیے سننا ہے تاکہ جو بھی اس برائی میں مبتلا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم اس کو اس برائی سے روک سکیں۔ یہ نادان ہے، شراب کا عادی شخص دنیا سے بھی محروم ہے، آخرت سے بھی محروم ہے، دنیا میں لوگوں کی ایذا رسانی کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندگی میں مبتلا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب زمانۂ جاہلیت کے کام
جس میں شراب بھی پینا ہے، جو زمانے جاہلیت میں عام تھی، جس کے گھر میں پرانی شراب ہوتی اس گھر میں رشتے بھیجے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہاں کا تھا۔ تو آپ کوئی روزانہ شراب کا عادی ہے تو وہ زمانے جاہلیت میں چلا گیا۔ زمانے جاہلیت میں جانے کے لیے اس زمانے میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اس زمانے کی برائی آ جانا ضروری ہے۔ اس زمانے کی برائی آ گئی تو وہ زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑیں، اسے روکیں، اسے سمجھائیں، اس کا بدل اس کو بتائیں کہ جائز طریقے سے کس طرح شراب چھڑا سکتے ہیں، جائز علاج سے، جائز دواؤں کے ذریعے سے کس طرح ہم اس کو دور کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی گناہ کا عادی ہے تو اس کو روکیں، وہ رحم و کرم کا محتاج ہے، وہ نادان ہے۔ چوتھا شخص جس کی اصلاح بخشش نہیں ہوتی ہے وہ عاق للوالدین، والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کے مقام کو نہیں پہچاننے والا اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والا شخص، اس کی اصلاح بخشش نہیں ہوتی۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ہماری تربیت، ہماری پرورش، ہمارے پروان چڑھنے اور ہمارے بڑھنے کا وہ ذریعہ ہے۔ ان کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، پوری زندگی ہم ان کی فرما برداری میں گزار دیں، ان کے اشاروں پر چلیں، ان کا حکم مانیں، تب بھی ہم ان کے احسان کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کو نافرمان، والدین کا نافرمان اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ گار ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زندگی میں بلکہ ان کا اتنا احسان ہم پر ہے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنے کا، ان کے لیے دعا کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ زندگی میں ان کے حکم بجا لانے کا حکم دیا گیا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ان کے حقوق بتائے گئے کہ والدین کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، وہ بلائے تو جائیں، ان سے نرم گفتگو ہو، لہجے میں سختی نہ ہو، غصہ نہ ہو، لڑائی اور جھگڑے کا انداز نہ ہو، اور ان کی بات کو مانا جائے، ان کی بات کو سراہا جائے، ان کی بات کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے اور اس پر عمل کریں۔ ان کے آگے نہ چلنا، وہ بلائے تو جانا، ان کے لیے اپنے بازوں کو پست کر دینا، یعنی ان کے حکم کو ہر حال میں بجا لانا، یہ ہر بچے اور بچی پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا۔ اور جو شخص اس کے خلاف کرتا ہے، چھڑکتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، ماں باپ کے آگے جاتا ہے اور ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی بچہ یا کوئی بچی، تو پھر یہ قیامت کی نشانی کو اپنانے والے ہیں۔ جس طرح زمانے جاہلیت کے لوگ خراب ہیں، اسی طرح قرب قیامت پیدا ہونے والے لوگ خراب ہیں۔ تو یہ خراب لوگوں میں، بیکار لوگوں میں، نافرمان لوگوں میں شمار ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی جب آپ نشانیاں فرمائیں تو فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ عورت اپنے مالک کو چلے گی، یعنی بچی اپنی ماں پر ایسے حکمرانی کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی نوکرانی پر حکومت کرتی ہے۔ یہ قیامت کی علامت بتائی گئی ہے، اور جب قیامت کی علامت جس کے پاس پائی جاتی ہے وہ اشرار القوم ہوتے ہیں، وہ قوم کے شریر سمجھے جاتے ہیں اسلام کی نظر میں۔ تو والدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی کے حقوق بتائے گئے، جیسے والدین دنیا سے چلے گئے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان کرو، ان کے دوست احباب کے ساتھ احسان کرو، یہ تمہارے والدین کا
حق ہے کہ ان کے دوست احباب، ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ احسان ہو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو مرنے کے بعد بھی تم والدین کا حق ادا کرنے والے شمار ہو۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر ہمیں یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ دنیا میں یہ دعا جب والدین حیات ہوں تو ان کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں ہم پر انہوں نے رحم کیا۔ اور ان کے لیے بخشش کی دعا سکھائی گئی جو ہر روز کسی نہ کسی نماز میں پڑھی جاتی ہے، ربنا اغفر لوالدیک، اللہم اغفر للوالدین، اللہم اغفر والدینا، یہ عملی دعا سکھائی ہے۔ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور اس میں شامل دوسرے ایمان والوں کو بھی کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ جو دعا کا انتخاب کیا گیا خاص طور پر والدین کی بخشش اور ان کی مغفرت کی دعا ہمیں سکھائی۔ کیوں اتنا زور دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ ان کا احسان ہم پر بہت ہے، اور جو شخص اس رات والدین کا فرما بردار ہے اس کی بخشش ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف کرنے والا ہے دنیا حیات میں جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اور ممات یعنی دنیا سے اگر کسی کے چلے گئے ماں باپ تو ان کا ادا نہیں کرتا، ان کے لیے اصالہ ثواب نہیں کرتا، ان کی بخشش کی دعا نہیں کرتا، تو وہ بھی والدین کی فرما برداری میں کمزور سمجھا جائے گا اور ناقص فرما بردار سمجھا جائے گا، اور ایسے آدمی کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچواں شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی وہ قاطع الرحم، رشتے اور ناطے کو توڑنے والا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے رشتوں اور ناطوں کو جوڑا جائے، یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلامی حکم ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو قائم رکھنا ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں خوشی ہے یا غم ہے تو ہمیں کچھ معاون چاہیے، کچھ مددگار چاہیے، جس جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اگر ہم رشتوں اور ناطوں کو قطع کر دیں گے تو پھر ہم خوشی اور غم کے موقع پر پریشان اور حیران اور سرگردہ رہ جائیں گے۔ ایک نقصان تو دنیاوی نقصان ہوگا، اور اس کے بعد آخرت کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ چھوٹے بچوں کو حدیث یاد دلائی جاتی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ ناتا کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا نقصان ہے رشتوں اور ناتوں کو کاٹنا، اور رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ۔ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ غیبت کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، معاف نہ کرنے کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ایک لفظ ہے کیوں اور ایک لفظ ہے کوئی بات نہیں، یہ دو جملوں کا فرق ہے۔ ایک جملہ فساد کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سے کوئی رشتہ دار زیادتی کر دیا تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، تو فساد سے حفاظت ہو جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، آپ کے اخلاق میں ہمارا حصہ لگ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، کبھی آپ علیہ السلام مجھے یہ نہیں فرمایا کسی کام کا حکم دیتے اور میں وہ کام کو بچپن کی وجہ سے، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے آپ کے مزاج کے خلاف مجھ سے کام ہو جاتے تھے، کسی بات کا حکم دیے اور میں وہ کام نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرماتے ما فعلتا، ایسا میرے بات کو تم نے کیوں نہیں اپنایا،
میرے حکم کو کیوں بجا نہیں لایا؟ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کسی بات سے روک دیں اور میں چھوٹی عمر کی وجہ سے اس بات سے رک نہیں پاتا اور اس کام کو کر ڈالتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا لما فعلت یا انس، اے انس یہ کام سے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا، یہ کام کیوں کر بیٹھے؟ کبھی آپ علیہ السلام نے پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق، ایک ہے کیوں اور ایک ہے کوئی بات نہیں۔ تو تمام مسلمان اس جملے کو اپنائیں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی کر دی، کوئی بات نہیں۔ ہماری دکان کے سامنے کھڑے کر دی، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے وہاں سے ہٹانے کا حکم دیں۔ ایک ہے کوئی نادانی میں آپ کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑا کر دیا، وہ تو گناہ غلطی کر بیٹھا، اب آپ کیوں کھڑا کیے؟ اس سے انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو فائدہ اب یہ حاصل کرنا ہے کہ اب وہ کھڑا تو کر دیے لیکن آپ یہاں سے وہ ہٹائیں، تو ان کو اچھے طریقے سے حکم دیں کہ آپ یہاں سے گاڑی ہٹا دیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح ہر نقصان کی صورت میں، چاہے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مسلمان آپ کو کوئی ذرا سا یا تھوڑا یا بڑا نقصان پہنچاتا ہے، تو اس نقصان پہنچانے کی صورت میں ہمارے زبانوں سے یہ نکلے کہ کوئی بات نہیں، یہ عمدہ اخلاق کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سنت ہے، اور آپ علیہ السلام اسی سنت کی وجہ سے تمام مذاہب میں محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعریف ہر قوم و ملت والے نے کی ہے۔ اس کے بجائے ہم ہر بات میں یہ کہیں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو بھی یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ فساد رشتہ اور ناطوں کو توڑنے کی طرف ابھارتا ہے۔ دوستی یہ بھی ایک رشتہ ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ پڑوس میں ہونا یہ بھی ایک رشتہ ہے، پڑوس سے بات بند ہو جاتی ہے۔ اور خاندانی رشتوں میں اگر نفع اور نقصان کی صورت میں اگر ہم مثال کے طور پر ہمارے رشتہ دار سے ہمارا رشتہ دار ہم سے قرض لیا تھا، وہ وقت پر قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اگر ہم اس سے کہیں کہ کیوں نہیں دے رہے ہو اور اس سے جھگڑے لڑے، تو پھر یہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل ہم کہیں کہ فلاں تاریخ کو دینا تھا، آپ نہیں دے سکے، کوئی بات نہیں، اور تھوڑا وقت میں بڑھا دیتا ہوں، اس سے فساد سے حفاظت ہو جاتی ہے اور رشتہ داری بھی قائم رہتی ہے۔ آپ کے تعلق سے ہمارے تعلق سے کوئی کچھ کر دیا تو ہم بدگمانی کے بجائے حسن ظن کریں۔ اچھا گمان آدمی کو سکون اور عافیت میں رکھتا ہے۔ اچھے گمان کی وجہ سے آدمی قیامت میں پکڑا نہیں جاتا ہے۔ ایک آدمی کے تعلق سے ہم بدگمانی ہم نے کی، برا ہم نے سوچ کر رکھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، اگر حقیقت میں جو ہم نے بدگمانی سوچی تھی وہ حقیقت میں نہ ہو تو قیامت میں اس چیز کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر، کس وجہ سے آپ نے یہ گمان کیا تھا۔ اس کے بالمقابل ہم کسی بات کو اچھے گمان کے ساتھ کہ فلاں حرکت، فلاں پریشانی کی وجہ سے، فلاں کمزوری کی وجہ سے اس بھائی سے ہو گئی ہے، اگر ہم ایسا اچھا گمان کر کے اس بھائی کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، اگر حقیقت میں ایسا نہ بھی ہو تو پھر قیامت میں ہمیں نیکی ملے گی، ہمیں پکڑا نہیں جائے گا کہ تم نے اچھا گمان کیوں کیا، حقیقت میں تو وہ اس کا برعکس تھا، اس کے خلاف معاملہ تھا، ہمیں اس بات سے پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں ثواب دیا جائے گا، حسن ظن کا ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا۔ جب معاف کرنا اور اچھا گمان کرنا کسی قوم سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ قوم کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہیں،
رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ نفسیاتی مریض، پریشانی اور ٹینشن اور غم میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے نہیں گزرتی۔ اور جو معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کا فائدہ اللہ آخرت میں انہیں ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے سکون، چین انہیں رہتا ہے، سکون انہیں حاصل ہوتا ہے، کسی قسم کا غم اور کسی قسم کی فکر، بیکار رنج انہیں لاحق نہیں ہوتا۔ تو یہ پانچواں شخص ہے قاطع اور رحیم، رشتے کو توڑنے والا، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چھٹا اور آخری شخص جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے وہ قاتل ہے، یعنی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر دے، یہ اللہ کو بہت بڑی ناراض کرنے والی بات ہے، یہ اللہ کو بہت بڑی ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مومن کا قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، پھر حدیثوں کے ذریعے سے اور دیگر تعلیمی روشنی کے ذریعے سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ظاہر الفاظ پر ہم غور کریں تو بہت ڈرنے کی بات ہے، لہذا اس گناہ گار کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام 6 گناہ گاروں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا، پابندی سے کرنے والا، ہر بڑا گناہ کا عادی شخص اس رات اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش سے محروم ہے۔ اگر وہ گناہ گار اس رات اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے اور اگلی زندگی میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا پختہ عزم اور تحیہ کرتا ہے تو پھر اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس رات کی قدردانی کرنی ہے اور خصوصیت کے ساتھ تین لوگوں کے 3 باتوں کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کے طلب کرنے کا، پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کا، اور دوسرا اعلان ہوتا ہے روزی کی طلب کا، اور تیسرا ہوتا ہے مصیبتوں کو دور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، اس وجہ سے اللہ توبہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کو اپنے پاس اس طرح کے بہانے اور اس طرح کے گویا آفرز اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیں اور ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی راتیں ہمیں عطا کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجرم کو اس لیے اپنے دربار میں بلائے کہ میں اسے نوازوں، اسے میں عطا کروں، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی۔ جو مجرم کو، جو گناہ گار ہے، وہ اللہ کے کورٹ کا، اللہ کی کچہری کا وہ مجرم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری طرف آ اور اپنے گناہوں پر نادم ہو اور توبہ کر، اور تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، اور یہاں تک تو اگر چاہتا ہے کہ تیرے گناہ نیکیوں میں بدل جائے، اس کی بھی بات میرے سامنے رکھ تو میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، دنیا کے جو آقا ہیں، دنیا کے جو پی ایم اور سی ایم ہیں، یہ مجرم کو اگر یہ بہت بڑے رحم و کرم، رحم دل ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر انسان کے تعلق سے ہمدردی ہے، تو اس وجہ سے بلائیں گے تاکہ ہم ان کے گناہ کو معاف کر دیں۔ عطا کرنے کے لیے کوئی نہیں بلاتا، اللہ تعالیٰ مجرموں کو، گناہ گاروں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرنے کے لیے بلاتے ہیں، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ انہیں نوازتے بھی ہیں، انہیں عطا بھی کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور اتنا انتظار کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اتنی دیر انتظار اور ویٹ نہیں کرتا۔ کہیں کوئی ظلم ہو گیا، اس آدمی کو بلایا گیا، تو وہ کون سا کورٹ دنیا میں ایسا ہے، کون سی عدالت ایسی ہے کہ ایک مجرم کا وہاں سب بیٹھے 12 گھنٹے انتظار کر رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو وقت دیتے ہیں
اس وقت اس مجرم کا پہنچنا ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر طلوع شمس تک انتظار میں ہے کہ ہے کوئی مجرم اس طرح کا آئے اور میرے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے، نادم ہو تو میں اس کو بخشوں۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، نہ دینے والے کی ذات میں کوئی بخیلی ہے اور نہ خزانوں میں کوئی کمی ہے، اور نہ دروازے کبھی بند ہیں، اور دینے والے کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، اور دینے والا کسی ایک سے غافل نہیں ہوتا۔ ایسی ذات کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا، مخلوق سے امیدیں مانگنا، مخلوق سے نفع اور نقصان کو سمجھنا، یہ اللہ کے تعلق سے مسلمانوں کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اللہ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ مخلوق محتاج ہیں، محتاج سے مانگتے ہیں، جبکہ میں بے نیاز ہوں، مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو۔ کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کا سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، لہذا مجھ سے کپڑے کا سوال کرو، فاکسوکم، تمہیں میں کپڑا پہناؤں۔ تو تمام انسان، تمام مخلوق محتاج ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ ہی بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ مسلمان کی، ہر انسان کی ہر ضرورت کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ کتنے خزانے ہیں؟ حکومت بانٹنے پر آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں اس کے خزانے ختم ہو جائیں، تمام لوگ آ جائیں ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی دن میں حکومت کے خزانے ختم ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ اللہ کے خزانوں کی تعداد اور اللہ کے خزانوں کے گودام اس حدیث سے اندازہ لگائیں کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت كل انسان مسألته فما نقص مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اور اسی طرح جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنے خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کے خواہش کے مطابق عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی کے سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد سوئی پر لگے ہوئے پانی کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی کمی میرے خزانوں میں ہوتی ہے۔ اور باقی کا جو سمندر ہے وہ سب دینے کے بعد بچا ہوا ہے۔ ایسے خزانوں کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا یہ نادانی ہے، اور ایسی سخی ذات جو گنہگاروں کو بلاتی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید کرنا اور براہ راست مانگنا، یہ بہت بڑی اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی رحمت سے بہت بڑی محرومی ہے، اور یہ چیز آدمی کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے۔ جب بھی اسے کوئی نقصان آتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن اس کا نہیں جاتا، مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ نفع اور نقصان ہر نبی کا کام یہی تھا کہ دیکھو تم ان معبودان باطلہ کی کیوں عبادت کر رہے ہو، یہ نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر نبی کی دعوت ایک ہی تھی، کیونکہ جب نبی آتے ہیں تو شیطان فکر مند ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، بھٹکا نہیں سکتا ہے، وہ نبی کے جانے کا انتظار کرتا ہے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس کو موقع ملتا ہے تو وہ
गुनाहगारों को अलग भटकाता है, नेक लोगों को अलग भटकाता है और गुमराही में मुब्तला करता है। गुनाहगारों को भटकाता है कि ये नबी सच्चे नहीं थे, ये हमारी तरह तुम्हारी तरह इंसान थे, नबी अगर होते तो फरिश्ता होते, वो शादी नहीं करते, वो बात नहीं करते, वो बाजारों में नहीं फिरते। इस तरह कहकर जिनके अंदर कुफ्र होता है उनके कुफ्र में इजाफा कर देता है। और नबी के मानने वालों को इस तरह भटकाता है कि देखो वो तुम्हारे नबी थे, उन्हीं की वजह से तुम्हें इज्जत मिली, उन्हीं की वजह से तुम्हें इस्लाम मिला, लिहाजा उनकी मूर्ति बनाओ और उनके सामने जाकर झुको, ताज़ीमन झुको, रिस्पेक्ट के लिए झुको। फिर नई नस्ल आती है, थोड़ा और झुको, फिर और नई नस्ल आती है, उन्हें और आगे बढ़ाता है कि उन्हें सजदा आता है और उन्हें उनके दिलों में वसवसा डालता है कि इतनी बड़ी जात नबी है, ये जरूर अल्लाह का बेटा है, ये जरूर अल्लाह का बेटा है। इस तरह का यकीन बनाता है। चुनांचे यहूद को ऐसे ही किया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया। ईसाइयों के साथ ऐसे ही किया, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा ईसा इब्नुल्लाह। कुरान इस बात का तरफ हमें आमदा करता है। ये बातें कुरान क्यों कहता है कि यहूद ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है और नसारा ने ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है? क्योंकि शैतान तुम्हें आगे चलकर ये करने वाला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह की सिफात में शरीक कर दो, ये वसवसे डालने वाला है। इस वजह से अल्लाह ताला पहले ही आगा फरमा रहे हैं कि तुम इस नादानी में नहीं पढ़ना, तुम अल्लाह के नबी को अल्लाह की किसी ज़ात, अल्लाह के साथ और अल्लाह की किसी सिफत में शरीक नहीं ठहराना। चुनांचे ऐसा ही हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला के चंद सिफात में शरीक ठहराया गया। मिसाल के तौर पर एक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कुछ लोग इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये नूर है। नूर का मतलब ये है, नूर का मतलब जैसे कोई फर्मा बरदार बेटा है तो हम कहते हैं कि मेरा बेटा हीरा है, मेरा बेटा हीरा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक पत्थर था तो उसको फोड़ फोड़ कर तराशा गया है। हीरे से तशबीह का मतलब ये होता है कि इसके अखलाक आला है, इसका किरदार अच्छा है, इसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अच्छा है, ये नेक है। तशबीह का मतलब ये होता है, ये मतलब नहीं होता कि वो पत्थर था। तो ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस नूर है। नूर का मतलब ये है कि आपके अखलाक नूरानी है, आपकी इबादत नूरानी है, आपकी ज़ात नूरानी है, सिफात से मुनव्वर है। ये मतलब नहीं है कि आप इंसान नहीं हैं। तो इंसान मानने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं हैं, जबकि ये बात वज़ाहत से साबित है कि अब्दुल्ला के बेटे हैं, बीबी आमिना के बेटे हैं और आपका नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का मौजूद है और आपको बीमारी लायक होती है, आप इंसानों की तरह खाते हैं पीते हैं, आपकी शादियाँ हुई, ये जितने इंसानों के ताल्लुक से जितनी चीज़ें हैं सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। आप बीमार हुए, आप पर जादू का असर हुआ, आप पर जहर का असर हुआ, हर चीज़ हुई। इन सब के बावजूद मुसलमान इंसान मानने के लिए राज़ी नहीं। क्यों राज़ी नहीं है? क्योंकि शैतान दिल में वसवसा डाला, ये हमारे तुम्हारी तरह नबी नहीं है। ये अगर हमारे तुम्हारी तरह बोल देंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, लिहाजा नबी को इंसान मत मानो। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ना मानना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, गुस्ताखी है, आपके मर्तबे को गिराना है। वो इस तौर पर कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, आदम कौन है? इंसान है। तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम के आगे सजदा करो। जिसको सजदा किया जाता है वो ज़ात बड़ी होती है या सजदा करने वाली ज़ात बड़ी होती है? जिसको सजदा किया जाता है उसका मकाम बड़ा होता है। तो इंसान का मकाम बड़ा है, नूर वाली मखलूक का मकाम छोटा है। अगर हम अल्लाह के नबी को इंसान नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि आप फरिश्ता हैं। तो हम फरिश्ता जैसे ही कह दिए तो हम अल्लाह के नबी के मकाम को घटा दिए, कम कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमें जो करना है, हमें जो मानना है कि वो हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं,
تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ چیز مشرک آدمی کو شرک تک لے جاتی ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے پر لوگ آ جاتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ شیطان کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ ایک اور عقیدہ سنی تھی، ایک عقیدہ دنیا میں پڑھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والے ہیں۔ اگر غیب کو جاننے والے نہیں ہوتے تو جنت جہنم کا کیسے تذکرہ بتاتے، آگے ہونے والی چیزوں کے کیسے واقعات بتاتے؟ اس طرح لوگ ذہن بنا رہے ہیں۔ غیب کو جاننا الگ ہے، غیب کی خبر دینا الگ ہے۔ ہر نبی غیب کی خبر دینے والے ہیں، خبر دینے سے جاننے والا ہونا لازم نہیں آتا۔ خبر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی اور نے بتایا تو وہ ہمیں بتا دیا۔ اللہ کے نبی کو جبریل نے بتایا تو اللہ کے نبی ہمیں بتائے۔ اگر غیب کو جاننے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جبریل کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں بتانے کی، اور اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالے جانے کی ضرورت نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور غیب کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو اس میں ہم شریک کر دیتے ہیں تو پھر ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح کے واقعات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا بتائے، پیچھے بھی دیکھتے کہ سب کے سب معجزات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ جیسے اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی عادت کے خلاف کام ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بتائے بغیر ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر کیوں آئے؟ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، آپ بات نہیں کیے، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے گھر بھیج دیے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تو فوراً بتا دیتے، کیوں انتظار کرتے، کیوں لوگوں سے رائے مشورہ طلب کرتے؟ آپ علیہ السلام کو بکری کے ایک ہاتھ میں زہر رکھ کر دیا گیا، یہودی عورت نے دی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تو فوراً کہہ دیتے کہ اس میں زہر میں نہیں کھاؤں گا، جبکہ آپ علیہ السلام اس کو کھائے ہیں، اور اس کا اثر آپ کے آخری دن جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے وہی اثر آپ کی وفات کا سبب بنا۔ تو ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے ایک کم سے کم عقل رکھنے والا بھی اتنا سوچے کہ ہر جگہ موجود رہنا، ہر بات کو بولے کسی کے بتائے بغیر جاننا، یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اس میں نبی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا مقام بڑا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام کی ذات کو ہم اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں پختگی ضروری ہے، تاکہ ہم شرک سے بچ جائیں، نادانی سے بچ جائیں۔ شرک کو ادب سمجھا جا رہا ہے اور ادب کو شرک سمجھا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں بڑے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، مسائل کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایک قوم کہتی ہے کہ ادب مت کرو، ادب شرک ہے، اور ایک قوم کہتی ہے شرک کرو، شرک نہیں کریں گے تو گستاخ ہو جائیں گے۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہم علماء سے رجوع ہوں کہ ہم پوچھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو جائے، شرک ہم میں لازم نہ ہے، جس کی اللہ کی طرف سے بھی بخشش کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے سفارش نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ پوری کائنات میں شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرا دینا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ جیسے ایک بچہ گھر کا کھاتا ہے اور دوسروں کے کام کرتا ہے تو ماں باپ اس کو ٹوکتے ہیں، ہمارا کھا کر دوسروں کا کام کرتا ہے، دوسروں کے گن گاتا ہے، دوسروں کی
مدد کرتا ہے، ہمارے کوئی کام نہیں آتا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کہ ہم سب مخلوق ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، ایک ایک لمحے میں اللہ کے محتاج ہیں، ایک سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ایک قدم اٹھائے دوسرا قدم رکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہماری محتاجگی کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو مخلوق کی طرف، کسی اور ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس موقع سے ہمیں اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے، جو کہ اس رات مشرک کی بخشش نہیں ہوتی تو شرک کن کن راستوں سے ہمارے زندگی میں آتا ہے، اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقائد گھڑے گئے ہیں، نئے نئے عقیدے، اس کی طرف روشنی ڈالنے کو ضروری سمجھا اور اس بات کی میں نے وضاحت کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں کچھ اس طرح کی خیالات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سمجھتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ میرے پاس یا کسی امام صاحب، مسجد ہیرا کے امام صاحب کسی کے پاس آپ بیٹھیں اور بات کو رکھیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننا چاہتا ہوں، پختہ کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، کیا یہ میں اس طرح کرنے سے اللہ کے نبی کا گستاخ تو شمار نہیں ہوگا؟ اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو عقیدے میں پختہ بنانے کی فکر کریں، اور اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ایک آدمی بغیر عمل کے دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد، کئی سال وہاں رہنے کے بعد ایمان میں پختہ تھا تو اس کو وہاں سے بلکہ نکالا جائے گا، ہو سکتا ہے غلط ہے، یعنی بغیر عمل کے زندگی گزار کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالیں گے، نہر حیات میں ڈالیں گے اور وہاں سے جنت میں اس کو داخل کریں گے۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی بہت ساری عبادت کر کے گیا لیکن ساتھ میں شرک لے کر گیا تو اس کی عبادت رائگاں ہو جائے گی، اس کو ایک نیکی بھی نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو ہمیشہ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو شرک کے تعلق سے بیزارگی اور اپنی زندگی میں شرک کو داخل نہ ہونے دینا کتنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عقیدوں میں پختگی عطا فرمائیں، نئے نئے عقیدوں سے حفاظت فرمائیں اور اس رات کی تمام سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور اس رات کا عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تک جو آپ بیان جو سنے ہیں یہ سب ہم عبادت کرنے کے لیے آسانی کی ہے۔ ایک آدمی کام سیکھا، کام سیکھنے کے بعد کام نہیں کیا تو بھلا بتائیے اس کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو بیان سن کے جا کے گھر میں آرام کرنا، ہم مسجد میں عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، گھر پر بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر پر بھی عبادت کرنا ہے، آپ گھر میں نوافل کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن صرف جاگنا یہ چھوٹے بچوں کا جاگنا ہے۔ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات یہ جملہ والا ہے، یہ جاگنے کی رات کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ صرف جاگنا ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے اور اپنی توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ تو اس میں ہم اس کو جتنی دیر بھی ہم جاگ رہے ہیں تو ہم عبادت میں اس وقت کو گزاریں، تبھی ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، ورنہ بیان سن کے جا کے آرام کرنا، عبادت میں وقت کو نہیں گزارنا، قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام اور دعاؤں میں نہیں گزارنا، یہ ایسا ہی جو ایک آدمی کام سیکھا اور اس کام کو کیا نہیں اور چھوڑ دو، تو ایسے جیسے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ایسے ہی بیان سننے والوں کو چند معلومات کے اور کوئی اس رات کا جو خاص فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضرورت بات کی ہے کہ ہم یہاں بھی عبادت کر سکتے ہیں، گھر پر بھی عبادت کر سکتے ہیں، عبادت میں وقت کو گزاریں، بیکار باتوں میں اور دنیاوی مشغلوں میں۔ عشاء کے بعد خاص طور پر دنیاوی باتوں سے منع کیا گیا ہے، چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو یا کون سی بھی رات ہو، لائنی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے